سوچیں ایک لمحے کے لیے، وہ دن جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، رات کے اندھیرے میں اچانک زمین ہلنے لگے گی، ایسا زلزلہ جس کی شدت ہم نے کبھی نہیں دیکھی، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹنے لگیں گے اور سمندر اپنی حد سے باہر نکل کر شور مچائے گا۔ سورہ طارق میں ارشاد ہے، یعنی جس دن ہر چھپی ہوئی بات ظاہر ہو جائے گی۔ ذرا تصور کریں، وہ راز جو ہم نے دنیا میں کسی کو نہیں بتائے، وہ گناہ جو ہم نے چھپائے، وہ سب کے سامنے عیاں ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے اور سمندر ابال کھا جائیں گے۔ سوچو وہ منظر جب زمین اپنی تہہ کھول دے گی اور انسان گھبرا کر ادھر ادھر دوڑے گا مگر کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ پھر وہ وقت آئے گا جب ایک آواز گونجے گی، سور کی آواز، ایسی آواز جس سے آسمان و زمین کے سب لوگ کانپ اٹھیں گے۔ قرآن پاک سورہ نمل میں کہتا ہے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب گھبرا جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ اب سوچیں وہ کیسا منظر ہوگا جب مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے، ہر چہرے پر حیرت، خوف اور بے بسی، کوئی نہیں جانتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، یعنی اس دن سب سے پہلے ہماری نمازیں تولی جائیں گی۔ ذرا خود سے پوچھو ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ وہ دن ایسا ہوگا کہ زمین سب کچھ بیان کر دے گی، جہاں ہم نے نیکیاں کی، جہاں ہم نے گناہ کیے، وہ جگہیں خود گواہی دیں گی۔ سورہ زلزال میں اللہ پاک فرماتا ہے، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ سوچو وہ وقت جب زمین خود ہمارے حق یا خلاف میں گواہی دے گی۔ پھر لوگوں کے ہاتھوں میں اعمال نامے دیے جائیں گے، کوئی خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا، اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملا ہے، اور کوئی شرمندگی سے سر جھکا لے گا کہ اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑایا گیا ہے۔ قرآن پاک سورہ الحاقہ میں ارشاد فرماتے ہیں، جسے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش ہو کر کہے گا، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، لیکن جن کے بائیں ہاتھ میں آئے گا وہ حسرت سے کہیں گے، کاش کہ مجھے نہ ملا ہوتا۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، بھائی بھائی کو بھول جائے گا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، صرف اعمال ساتھ ہوں گے۔ قرآن پاک سورہ عبسہ میں کہتا ہے، اس دن انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ بس ذرا سوچیں وہ دن کیسا ہوگا جب دنیا کی محبتیں ختم ہو جائیں گی اور ہر انسان صرف اپنے انجام کی فکر میں ہوگا۔ ایمان والے بھی خوف میں ہوں گے مگر ان کے دل میں ایک امید ہوگی اللہ کی رحمت کی۔ وہ جانتے ہوں گے کہ اگر اللہ چاہے گا تو بخش دے گا، اور کافر، منافق اور گناہ گار لوگ پچھتاوے میں ڈوبے ہوں گے۔ وہ سوچیں گے کاش دنیا میں پلٹنے کا ایک موقع ملتا، مگر اب کوئی موقع نہیں۔ یہ دن ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دن ہے جس کی سختی ماں کو بچے کو بھلا دے گی، اور یہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ذرا تصور کریں، 50,000 سال کا دن، ہر لمحہ بھاری، ہر لمحہ خوفناک۔ یہ سب مناظر ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قیامت کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو آنے والی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں قیامت کے دن انسان کا حال کیا ہوگا؟ ہر طرف آگ کے شعلے، جہنم دھاڑیں مار رہی ہے، اور سب لوگ اپنی جان کی فکر میں ہوں گے، کوئی کسی کو نہ پہچانے گا، نہ یاد کرے گا۔ ایسے میں انسان دوڑتے دوڑتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے ہمارے والد، آپ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح آپ میں پھونکی، ہماری سفارش کر دیجئے۔ لیکن آدم علیہ السلام کہیں گے، آج میرا رب ایسا غضبناک ہے جیسا پہلے کبھی نہیں ہوا، میں اپنی فکر میں ہوں، جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے، میرا حال بھی یہی ہے، آج میں اپنے نفس کی فکر میں ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔
پھر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اسی طرح پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ہر ایک یہی جواب دے گا، سب اپنی فکر میں ہوں گے۔ آخر کار سب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی ہماری سفارش کیجئے، آپ ہی ہمارے لیے وسیلہ ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یہ کام میرے لیے ہے، یہ کام میرے لیے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، لمبے سجدے میں اپنے رب کی حمد و ثنا کریں گے، جو الفاظ آج دنیا میں کسی نے نہیں سنے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ ہے اصل رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ لمحہ جس کا ہر امتی انتظار کر رہا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یا رب میری امت، میری امت۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے، اے محمد جاؤ اور ان لوگوں کو نکالو جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ ذرا سوچیں، جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی، فرشتے مجرموں کو گھسیٹ رہے ہوں گے، ایسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جہنم کے کنارے پر جائیں گے اور اپنی امت کو نکال نکال کر جنت کی طرف بھیجیں گے۔ پہلے وہ لوگ نکلیں گے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، پھر وہ جن کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کی رحمت کے سبب وہ بھی نکلیں گے جنہوں نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری، لیکن دل کے کسی کونے میں ایمان کی روشنی موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف میں فرماتے ہیں، میری شفاعت بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ دیکھیے کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، کیا ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں گے؟ کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں جہنم کے فرشتے دیکھ کر کہیں گے، تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نہیں، کیونکہ تم نے دنیا میں انکار کیا یا نفاق کیا یا دین کو مذاق بنایا۔ ہاں، شفاعت کا حصہ وہی ہوں گے جنہوں نے ایمان کے ساتھ دنیا چھوڑی۔ پھر ایک اور منظر ہوگا، پل صراط بچھایا جائے گا جہنم کے اوپر باریک تر تلوار سے اور تیز تر آگ سے، سب کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ پل کانٹوں اور کانسی کے پنجوں سے بھرا ہوگا، مومن اس پر سے بجلی کی طرح، ہوا کی طرح، گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح دوڑ کر گزریں گے، اور کچھ گھسیٹتے ہوئے، کچھ زخمی ہوتے ہوئے گزریں گے، یہاں تک کہ بعض جہنم میں گر جائیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی وہاں کھڑے ہوں گے اور دعا کریں گے، یا رب میری امت کو سلامت رکھنا، اور کتنے ہی لوگ آپ کی دعا کی برکت سے اس پل سے محفوظ گزر جائیں گے۔ پھر جب حساب کا فیصلہ ہوگا، اہل ایمان کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے، فرشتے مسکرا کر کہیں گے، سلامتی ہو تم پر، تم پاک ہو، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سوچیں وہ لمحہ جب جہنم کی آگ سے ڈرے ہوئے، پسینے میں ڈوبے ہوئے لوگ اچانک جنت کے ٹھنڈے دروازوں میں داخل ہوں گے، تو وہاں کوئی خوف نہ ہوگا، نہ غم، نہ بیماری، نہ بھوک، صرف سکون اور صرف رحمت، اور سب سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہوگا۔ وہ دن ہوگا جب نبی کریم اپنے پیارے امتیوں کو اپنے حوض کوثر پر بلائیں گے، وہ جھیل جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، جس نے ایک گھونٹ پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ کتنے ہی خوش نصیب ہوں گے جو وہاں حاضر ہوں گے، اور کتنے ہی بد نصیب وہ لوگ ہوں گے جنہیں فرشتے دھکیل کر دور کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے دین بدل دیا، سنت کو چھوڑ دیا۔ تو محترم ناظرین، یہ سب مناظر صرف قصے نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ایک دن ہم سب کو اس دن کا سامنا کرنا ہے۔ سوچیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، کتنی خوش قسمت ہیں، کتنی خوش قسمتی ہے یہ۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی ان کی شفاعت کے مستحق ہیں؟ کیا ہم نے ان کی سنتوں کو اپنایا؟
کیا ہم نے ان کا پیغام آگے بڑھایا؟ قیامت کے یہ مناظر ہمیں ڈراتے بھی ہیں اور امید بھی دلاتے ہیں۔ ڈراتے ہیں جہنم کے عذاب سے اور امید دلاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔